اور اس میں مثلاً مغیث اللہ کا نام ہے، مغیث یعنی اللہ کے نام جو کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں ان میں ایک نام مغیث بھی ہے۔ ہو بہو یہ نام ایک صحابی کا بھی تھا، بلکہ کئی صحابہ کا نام مغیث تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھوڑا سا بھی کوئی کسی نام میں فساد تھا، گڑبڑ تھی، غیر شرعی ہونے کی جھلک تھی، تو آپ نے وہ نام بدلے۔ سوال یہ ہے کہ مغیث کیوں نہیں بدلا؟ اگر یہ صورتحال ہوتی جس پہ ابن عبد الوہاب نے آ کے سٹینڈ لیا ہوا تھا توحید کی، تو پھر سب سے بڑے توحید پرست تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ حضرت بریرہ کے خامند حضرت مغیث، تو ان کا تو نام آخری وقت تک سرکار نے نہیں بدلا۔ آج جھگڑا کر رہے ہیں داتا پہ اور غوث پہ، اور وہاں تو لفظ مغیث بھی غیر اللہ پر مدینہ کی گلیوں میں بولا جا رہا تھا۔ یعنی یہ لفظ داتا پر جتنا وہابی، دیوبندی، مماتی، بلائی جو بھی شور مچاتے ہیں، تو لفظ مغیث والی دلیل کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ذرا آپ جلالی صاحب کے اعتراض کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ جلالی صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو لفظ داتا اور لفظ غوث سے اعتراض ہے کہ بندوں کے نام، بندوں کو داتا اور بندوں کو غوث نہیں کہنا چاہیے، کہ داتا بھی اللہ ہے اور غوث بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے مغیث، اور صحابی رسول کا نام بھی مغیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں اس صحابی رسول کا نام تبدیل نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پکارا جا سکتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جلالی صاحب کا یہ جو اعتراض ہے اور جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صحابی رسول کا بھی نام ہے، تو میں یہاں پہ بڑے چیلنج کے ساتھ جلالی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جلالی صاحب، آپ یہ جو مغیث ہے، مغیث کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر دیں۔ لفظ مغیث کو آپ اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کر کے دکھائیں، آپ کو میری طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ہے۔ آپ مغیث کو اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کریں۔ اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مغیث جو ہے یہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اردو والی کتاب میں؟ کیا یہ جو اردو والی کتابیں ہیں، یا میں کوئی کتاب لکھتا ہوں، آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، آپ کچھ بھی لکھ دیں، کیا وہ دلیل بن جائے گا؟ جبکہ دین اسلام کا جو مصدر ہے وہ قرآن ہے یا پھر صحیح حدیث ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام مغیث قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی نے کتاب میں مغیث اللہ تعالیٰ کا نام بتا دیا تو آپ کے لیے دلیل بن گئی بھی مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اگر آپ قرآن سے یا صحیح حدیث سے مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کرتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 10 لاکھ روپے انعام آپ کے لیے، بلکہ میں تو آپ کا مسلک بھی قبول کر لوں گا۔ تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ بندوں کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، جبکہ صحابی رسول کا نام مغیث تھا، اللہ تعالیٰ کا نام مغیث نہیں تھا۔ اب آئیے، ہمیں لفظ داتا اور لفظ غوث سے اعتراض کیوں ہے؟ جبکہ مدد تو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں، مدد تو ہر کوئی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، بندے بھی مدد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ دنیا چل رہی ہے۔ یہ کپڑے ہیں، ہم پہنتے ہیں، یقیناً میں ان کپڑوں کا محتاج ہوں، میں کپڑے نہیں بنا سکتا۔ اگر یہ فیکٹریاں کپڑے نہ بنائیں تو میں ان کپڑوں کا محتاج ہوں، میرے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، انہوں نے میری ضرورت پوری کی، انہوں نے میری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ تو بندوں کے لیے یہ جو لفظ داتا ہے یا لفظ غوث ہے، یہ استعمال کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، مدد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اور دوسری ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی ذرائع کے ماتحت نہ ہو،
یعنی ایسی مدد ہو جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو داتا ہیں، یہ جو غوث ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، یہ جو مدد کرتے ہیں یہ ما فوق الاسباب کرتے ہیں، یہ اسباب سے اوپر کرتے ہیں، یہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، تو پھر تو یہ شرک ہے، کیونکہ یقیناً ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہاتھ، کان، ناک، طاقت، قدرت، سننے کی طاقت، ہر چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ما فوق الاسباب مدد کر سکتے ہیں، تو ما فوق الاسباب مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان مخلوق میں کوئی بھی ما فوق الاسباب مدد نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ صاف شرک ہے اگر اس نیت سے کہا جاتا ہے۔ اگر اس نیت سے کہا جاتا ہے کہ ما تحت الاسباب ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی اسباب کے تحت، مثال کے طور پہ میں اگر کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو کروں گا، اگر کسی کی نہیں کر سکتا تو نہیں کروں گا۔ ظاہری سی بات ہے، ہر کام، ہر مدد، ہر معاملہ حل کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں تو اپنی وسعت کے مطابق کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں، کسی کی مدد کر سکتا ہوں، اور بندہ، مخلوق کوئی بھی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق ہی کسی کی مدد کر سکتی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم غوث یا داتا کہتے ہیں یہ ما تحت الاسباب مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد کے، اللہ تعالیٰ کے اسباب کے یہ محتاج ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کے محتاج ہیں پھر تو یہ غوث اور داتا نہ ہوئے، کیونکہ یہ مدد تو ہر کوئی کر رہا ہے، یہ مدد میں بھی کرتا ہوں لوگوں کی، یہ مدد لوگ میری بھی کرتے ہیں، یہ مخلوق میں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، پھر تو یہ بے وقوفانہ دعویٰ ہے ان کو داتا اور غوث کہنا، پھر تو سب کو داتا اور غوث کہنا چاہیے، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، کوئی کسی معاملے میں کسی کا محتاج ہے، کوئی کسی معاملے میں کسی کا محتاج ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو داتا اور غوث ہیں وہ ما فوق الاسباب مدد کرتے ہیں، ان کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر اسباب کے وہ مدد کرتے ہیں، تو یہ صاف طور پہ شرک ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ما تحت الاسباب مدد کرتے ہیں، تو ما تحت الاسباب تو ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق، تو یہ بے وقوفانہ بات ہوئی پھر ان کے لیے اس طرح کے الفاظ خاص کرنا۔ اب یہ جو لوگ انہوں نے ان کو داتا اور غوث کا جو نام دیا ہے، یقیناً اسی وجہ سے دیا ہے کہ ہم ان سے جو مانگتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، ہماری مدد کو پورا کرتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں۔ اگر ان کی وہی بات ہے تو صاف ظاہر ہے یہ شرک ہے، اور یہ کبھی شرک ہے۔ تو اس سے جو آصف اشرف جلالی صاحب کا دعویٰ ہے، جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بندوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، یہ سراسر جو ہے جاہلانہ دعویٰ ہے۔